حضرت ابو عبداللہ بلال بن رباح کا شمار دربار رسالت کے ان عظیم المرتبہ اراکین میں ہوتا ہے کہ جن کا اسم گرامی سن کر ہر مسلمان کی گردن فرط احترام و عقیدت سے جھک جاتی ہے۔ طبرانی اور بعض دوسرے اہل سیر نے لکھا ہے کہ رباح اصل کے اعتبار سے ابسی تھے۔ وہ اپنی اہلیہ حمامہ کے ہمراہ مستقلاً مکہ میں آبسے تھے اور قریش کے خاندان بنو جمعہ کی غلامی اختیار کی تھی۔ اس غلامی کی حالت میں بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 28 برس پہلے رباح اور حمامہ کے فرزند بلال پیدا ہوئے۔ بلال نے ہوش کی آنکھیں کھولی تو چاروں طرف کفر و شرک کی دلالت کو محیط پایا۔ ان کا آقا امیہ بن خلف جمحی بھی سخت مشرک تھا۔ اس کی غلامی میں انہوں نے زندگی کے 28 برس گزار دیے۔ اسی اثناء میں ان کے کانوں میں دعوت توحید کی صدا پہنچی۔ یہ بعثت کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رازداری کے ساتھ تبلیغ حق کا آغاز فرمایا تھا۔ حضرت بلال طبعاً نہایت نیک نفس اور پاک باز تھے اور غالباً بعثت سے پہلے بھی وہ حضور کے اخلاق عالیہ سے متاثر ہو چکے تھے۔ چنانچہ صدائے توحید سنتے ہی انہوں نے بلا تعامل اس پر لبیک کہا اور اپنا دل و جان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر بیٹھے۔ ارباب سیر کا بیان ہے کہ وہ ان 7 سعید الفطرت ہستیوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے لوائے توحید کو تھاما۔ اس طرح ان کو السابقون الاولون کی مقبول الہی جماعت میں بھی امتیازی درجہ حاصل ہو گیا۔ امیہ بن خلف کے کانوں میں حضرت بلال کے قبول اسلام کی بھنک پڑی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حضرت بلال کو بلا کر پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم کوئی اور معبود ڈھونڈ رہے ہو، سچ سچ بتاؤ تم کس معبود کی پرستش کرتے ہو؟ حضرت بلال نے بے دھڑک جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ نے آنکھیں لال پیلی کر کے کہا، محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تو مقدس لات و عزیٰ کا دشمن ہو گیا ہے۔ سیدھی طرح راہ راست پر آ جا ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم لات و حبل کے ایک نام لیوا کے غلام ہو کر محمد کے خدا کی پرستش کرو۔ حضرت بلال صحبائے توحید کے نشہ میں مست ہو چکے تھے۔ نتائج و عواقب سے بے پرواہ ہو کر جواب دیا، میرے جسم پر تمہارا زور چل سکتا ہے لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد اور محمد کے خدا کے پاس رہن رکھ چکا ہوں۔ اب ذات واحد کی عبادت ہی میری زندگی کا منتہی مقصود ہے۔ تمہارے خود ساختہ معبودوں کی پوجا میرے بس کی بات نہیں۔ خلف غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک بے کس غلام اور یوں اس کے منہ آئے، اس نے کڑک کر کہا، اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھ، دیکھوں گا کہ محمد اور محمد کا خدا تمہیں کیسے چھڑاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس ظالم نے حضرت بلال پر جور و ستم کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ مکہ میں ہرہ کی زمین گرمی کے سبب سے مشہور ہے، یہ دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی ہے۔ امیہ دوپہر کے وقت حضرت بلال کو گھر سے نکال کر لے جاتا اور ہرہ کی جلتی ہوئی زمین پر لٹا کر ایک بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ جنبش نہ کر سکیں، پھر کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے باز آ جا اور لات و عزیٰ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کر لے ورنہ اسی طرح پڑا رہے گا۔ اس کے جواب میں شہدائے حق حضرت بلال کی زبان سے احد احد کی آواز نکلتی تھی۔ امیہ غضبناک ہو کر ان کو زد و کوب کرنا شروع کر دیتا، لیکن وہ احد احد ہی کہتے
چلے جاتے۔ ایک دن تو اس ظالم نے شقاوت کی انتہا کر دی، اس نے پوری ایک رات اور ایک دن حضرت بلال کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر ان کے رقص بسمل کا تماشا دیکھتا رہا۔ مشہور صحابی حضرت عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ میں نے بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی سخت تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا کہ جس پر گوشت رکھ دیا جاتا تو وہ گل جاتا، مگر وہ اس حالت میں بھی کہہ رہے تھے کہ میں لات و عزیٰ کا انکار کرتا ہوں۔ امیہ نے دیکھا اتنی سختیوں کے باوجود اس عاشق ذوالجلال کی جبین ہمت پر شکن تک نہیں پڑی تو اس کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور اس نے اپنے دوسرے غلاموں بنو جمحہ کے لونڈوں کو ہشکار دیا کہ لات و حبل کے اس باغی کو اتنی اذیتیں دو کہ وہ محمد اور محمد کے خدا کا نام لینا چھوڑ دے۔ یہ بدبخت امیہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حضرت بلال کو بری طرح مارتے پیٹتے، دن کے وقت ان کے کپڑے اتروا کر لوہے کی زرہ پہناتے اور دھوپ میں ڈال دیتے، شام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک کوٹھڑی میں پھینک دیتے اور رات کو انہیں تازیانے رسید کرتے رہتے، لیکن حضرت بلال کی زبان سے احد کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ امیہ حضرت بلال کے گلے میں رسی باندھ کر انہیں لونڈوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں مکے کی گھاٹیوں میں گھسیٹتے پھرتے، پھر جلتی ہوئی ریت پر لا کر اوندے منہ لٹا دیتے، ان پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے، لیکن حضرت بلال احد ہی کہتے چلے جاتے۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت سے روایت ہے کہ میں زمانہ جاہلیت میں حج کے لیے مکے گیا تو دیکھا کہ لڑکوں نے بلال کو ایک رسی سے باندھ رکھا ہے، ادھر ادھر گھسیٹ رہے ہیں، لیکن وہ کہے جا رہے ہیں کہ میں لات و عزیٰ اور حبل اور اساف اور نائلہ بوانہ سب کا انکار کرتا ہوں۔ غرض حضرت بلال مدت تک ایسے زہرہ گداز مظالم کی چکی میں پستے رہے کہ ان کا حال پڑھ کر جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، لیکن ان کی قوت ایمان کا یہ عالم تھا کہ بڑھتا تھا اور شوق گناہ ہر سزا کے بعد ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو شدید زخمی نہ ہو چکا ہو، لیکن کوئی بھی مصیبت، سختی اور اذیت ان کے قصر ایمان کے گنگوروں کو ذرہ برابر جنبش نہ دے سکی۔ اتفاق سے سیدنا ابوبکر صدیق کا گھر بنو جمحہ کے محلے میں ہی تھا، وہ آتے جاتے حضرت بلال کو نت نئے مظالم و شدائد کا نشانہ بنتے دیکھتے تو بے تاب ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ اس مظلوم کو مشرکین کے پنجہ ستم سے کیسے چھڑایا جائے۔ ایک دن ان کا پیمانہ صبر بالکل لبریز ہو گیا، امیہ کے گھر تشریف لے گئے اور اس سے کہا، اے امیہ، اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم نہ کرو، تمہارا اس میں کیا نقصان ہے کہ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے؟ اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت کے دن تیرے کام آئے گا۔ امیہ نے نہایت حقارت سے جواب دیا، میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل نہیں، جو میرے جی میں آئے گا کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس کے جواب سے دل برداشتہ نہ ہوئے اور بڑی نرمی سے سمجھایا کہ تم صاحب قوت ہو، اس بے کس غلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تمہارے شایان شان نہیں، اس طرح عربوں کی قومی روایات کو بٹا نہ لگاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی گفتگو سے تنگ آ کر امیہ نے کہا، ابن ابی قحافہ، تم اس غلام کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جھٹ فرمایا، بولو کیا لوگے؟ امیہ نے کہا، تم اپنا غلام فسطاس رومی مجھے دے دو اور اسے لے جاؤ۔ فسطاس بڑا کارگزار غلام تھا اور اہل مکہ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ قیمت تھی۔ امیہ کا خیال تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اس کو دینے پر کبھی رضامند نہ ہوں گے، لیکن حضرت ابوبکر
صدیق فوراً بولے مجھے منظور ہے۔ امیہ حیران رہ گیا، ڈٹھائی سے بولا فسطاس کے ساتھ 40 اوقیہ چاندی بھی لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس پر بھی رضامند ہو گئے۔ امیہ نے بزعم خود بڑے نفع کا سودا کیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق بلال کو ساتھ لے کر چلنے لگے تو ہنس کر کہنے لگا، ابن ابی قحافہ، تمہاری جگہ میں ہوتا تو اس غلام کو درم کے چھٹے حصے کے عوض بھی نہ خریدتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، امیہ تو اس غلام کی قدر و قیمت سے واقف نہیں، مجھ سے پوچھو تو یمن کی بادشاہی بھی اس کی قیمت پر ہیچ ہے۔ یہ کہہ کر حضرت بلال کو آزاد کر دیا اور ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، ابوبکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت بلال نے اپنے آپ کو ہمتاً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ دکھ ہو یا سکھ، سفر ہو یا حضر، وعظ و تبلیغ کی مجالس ہوں یا جنگ کا میدان، وہ ہمیشہ حضور کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عقیدت اور محبت بلکہ اس کی یہ کیفیت تھی کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔